بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جان ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ 12 کتابوں پہ مشتمل انگلش لٹریچر کی ایک عظیم ایپک ہے۔ پیراڈائز لاسٹ کی بک 9 کی ڈسکشن کو لے کے آگے بڑھیں گے تو ہمیں ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ملتا ہے، وہ ہے فال آف ایڈم اینڈ ایو سے ریلیٹڈ، کہ ایڈم اینڈ ایو کا فال کس طرح ہوا اور جان ملٹن نے اس کو کس طرح پیراڈائز لاسٹ کے اندر اس ڈرامے کو سٹیج کیا، اس کو دیکھنے کے لیے اب ہم آگے بڑھیں گے۔ ہمارا یہ ٹاپک پیج نمبر 9 اور پیج نمبر 10 پہ دیا گیا ہے، جس کی ڈسکشن ابھی سٹارٹ ہونے جا رہی ہے۔ پیج نمبر 9 کے پہلے پیراگراف سے ڈسکشن کو سٹارٹ کرنے لگا ہوں کہ جو کلائمیکس ہے پیراڈائز لاسٹ کا، اگر دیکھا جائے تو وہ ڈرامہ ہے جو پیراڈائز لاسٹ کے اندر ملٹن نے دکھایا، یعنی کہ ایڈم اینڈ ایو کے فال کی جو داستان ہے، وہ جو خاص ایونٹ ہے کہ کہاں پہ وہ فال ہوتا ہے، کب وہ شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں اور کس طرح وہ فرسٹ جو ڈس اوبیڈینس ہے وہ کس طرح ہوتی ہے، یہی اس کتاب کا کلائمیکس ہے۔ اور کس طرح ایڈم اور ایو جو ہے وہ فاربیڈن فروٹ کا وکٹم بنتے ہیں اور اس کی وجہ کس طرح سیٹن اس کی وجہ بنتا ہے، سیٹن کے بہکاوے میں کس طرح آتے ہیں۔ ایک سرپنٹ کی لبادے میں چھپا ہوا سیٹن جنت میں انتہائی رازداری سے داخل ہوتا ہے اور وہ خدا کے پلان کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا نے جو نئی کریشن بنائی اس کو خراب کرنے کی، اس کو آلودہ کرنے کی، پلوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری ایپیسوڈ جان ملٹن نے پیراڈائز لاسٹ بک 9 کے اندر ڈرامیٹک اور ایپک سٹائل میں ڈسکرائب کی ہے۔ ڈائلاگز کا ایکسچینج، کرداروں کی انٹریکشن اور اس کے ساتھ ساتھ فیلنگز کا انٹرپلے اور سسپینس، فرسٹریشن کے جذبات، انڈیپینڈنس، وارننگ، پارٹیشن، فلیٹری، پریز، بینیفٹ، ٹف ریزننگ، سائلنٹ تھنکنگ، ٹیسٹ اور افیکٹ آف فروٹ، پرائڈ، سپیریورٹی، پیتھوس، لو، ریلش، کمپینینشپ ود ایو، نیکڈنس، لاسٹفulness، کوارل، یہ سارے کے سارے سورسز ہیں ان ڈرامیٹک ایلیمنٹ کے، جو کہ پیراڈائز لاسٹ بک 9 کے اندر پیش آتا ہے۔ میجر سورسز جو انٹرنل اور ایکسٹرنل کانفلکٹ کے ہیں، یہ کرداروں کے جو بیسیکلی اس ڈرامہ کا جو میجر سورس ہے پیراڈائز لاسٹ کا، وہ ان دونوں کرداروں کا انٹرنل اور ایکسٹرنل کانفلکٹ ہے۔ آلدو کہ باقی چیزیں بھی اپنا اثر چھوڑتی ہیں، باقی چیزیں بھی وہاں پہ موجود ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ایپک گرینجر کہیں بھی کسی لمحے بھی اپنی عظمت کو لوز نہیں کرتا۔ انٹرنل اور ایکسٹرنل کانفلکٹ ہی اس فال کی وجہ بنتے ہیں۔ پیج نمبر 9 پہ سیکنڈ پیراگراف دیکھیں گے کہ سب سے پہلی ڈرامیٹک سچویشن وہ ہے جب ایو جو ہے وہ اپنے سجیشن، اپنا مشورہ لے کے ایڈم کے پاس پیش ہوتی ہے کہ ایڈم اور وہ دونوں جو ہے زیادہ کام کر سکتے ہیں اگر وہ اپنا کام آپس میں بانٹ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز پہ بھی تنقید کرتی ہے کہ جو کام ان کو ملا ہے، جس جگہ پہ انہوں نے کام کرنا ہے، باغ کی انہوں نے نگہبانی کرنی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں دکھایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ، یعنی وہ دکھاتی ہے کہ ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے جتنا بڑا ان کو باغ دے دیا گیا، ان کی کیپیسٹی سے یہ زیادہ ہے۔ جو ایک سارے کا سارا سسٹم چل رہا ہے، خدا کا بنایا ہوا نظام چل رہا ہے، اس کے اوپر ایو کی ڈس سیٹسفیکشن، اس کا غیر مطمئن ہونا بیسیکلی ٹریجک اور آمنیس فال کی جانب ایک اشارہ بھی ہے۔ ایڈم ایو کی سجیشن کو بڑے ہی شریفانہ انداز میں ڈسمس کرتا ہے، واپس کر دیتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ وہ جب اکٹھے ہوں گے تو زیادہ مضبوط ہوں گے، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایو کا جو پلان کی جو وزڈم ہے اس کے اوپر بھی اپنے شکوک کا اظہار کرتا ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی میلیشیس فو مل جائے گا، کوئی نہ کوئی اسے بہکا لے گا،
यहाँ पे एडम इस चीज़ पे भी इंसिस्ट करता है कि दुश्मन की अटेम्प्ट से ही जान छुड़ाई जाए। ईव जो है वो एनिमी की एग्जिस्टेंस पे तो एग्री करती है, लेकिन उसके साथ साथ वो एडम के इस ओपिनियन पे बहुत हर्ट महसूस करती है कि उसे भी कोई धोखा दे सकता है, उसे भी कोई वरगला सकता है। और एडम का ये आर्गूमेंट जो उसका जो आर्गूमेंट होता है एडम के साथ, वही उसे इस चीज़ की यानी कि वहीं पे जब वो आर्गूमेंट करती है, बहस करती है, मुझे भी कोई धोखा दे सकता है, मैं तो बहुत ठीक हूँ, मुझे भी कोई अपने बहकावे में ला सकता है, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो बहुत बड़ी बला हूँ भाई। वो आर्गूमेंट जो उसका होता है एडम के साथ, उसी के साथ फिर वो इस चीज़ पे इंडिपेंडेंस पे तैयार हो जाते हैं कि वो आज़ादी के साथ काम करेंगे, जुदाई के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो ईव जो है वो उसने उसको कन्विंस कर दिया अपनी बातों से, इस आर्गूमेंट ने उनको तैयार कर दिया। एडम जो है अपने आप को बड़ा एम्बैरेस्ड महसूस करता है कि ईव जो है एक तरफ वो एम्बैरेस्ड है, उसे एक अपनी बेइज्जती लगती है, जबकि ईव जो वो बड़ी खुश है कि अब उसको एक न्यू फाउंड इंडिपेंडेंस मिल चुकी है। पहले वो खुदा ने उनको आज़ादी दी, अब जो वो पहले एडम के साथ नथी थी तो उसने एडम से जुदाई की सूरत में उसने आज़ादी देखी। ये वही आज़ादी है जो कि औरत ने उस दौर से जिस आज़ादी का नारा लगाया था कि जब भी हवा की बेटी अपने आदम से जुदा हुई तो फिर उसे शैतानों के झांसे से कोई ना बचा सका। और आज वही आज़ादी, वो जो रेनेसेंस से चलते चलते आज मॉडर्न इरा पे पहुंची, तो यूरोप जो है औरत की सूरत में शनाख्ती खो बैठा। आज उस आज़ादी ने घर बार ख़ानदानी निज़ाम हर चीज़ तबाह करके रख दी। इसके पीछे बिटवीन द लाइंस वही रेनेसेंस सोच, वही रेनेसेंस माइंडसेट काम कर रहा है कि दिखा रहा है मिल्टन कि जब आप खुदा की बताई हुई हदों से बाहर निकलेंगे तो फिर कितना बड़ा नुकसान आपका इंतज़ार कर रहा है। तीसरा पैराग्राफ देखेंगे पेज नंबर 9 पे कि ये जो नई एमेंसिपेशन है, जो उसने नई आज़ादी हासिल की, ये वो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है जिसको बहुत से क्रिटिक्स ने मौजूए बहस लाया। जहाँ तक मिल्टन का ताल्लुक है तो मिल्टन इस तरह की आज़ादी को कभी भी अप्रूव नहीं करता, और वो ये समझता है कि आदम और हवा को जन्नत से कभी भी ना निकाला जाता अगर वो दोनों इकट्ठे रहते, अगर वो इस तरह आज़ाद ना होते। इस आज़ादी ने ही उनको जन्नत से भी निकलवा दिया। पेज नंबर 9 पे चौथा पैराग्राफ देखेंगे कि ताहम एडम और ईव की जो सेपरेशन है बेसिकली वो खुदा के प्लान के मुकम्मल तौर पे ख़िलाफ़ हुई। जो उसने उनके लिए इंटरडिपेंडेंस प्रोग्राम जो उसने खुदा ने डिवाइस किया था उसके बिल्कुल ये मुतज़ाद ये काम था, और इस इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप की वायलेशन ही बेसिकली इस किताब के अंदर ट्रैजिक फ्लॉ की सूरत में मिल्टन ने पेश की। जब हम लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को जो है वो हम कंपेयर करते हैं इस किताब के अंदर दिए हुए लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को उस लिबर्टी के कॉन्सेप्ट से कंपेयर करते हैं जो सैटर्न ने बुक 1 में दिया, तो वहाँ उन दोनों के अंदर हमें बिल्कुल एक मुकम्मल तौर पे डिफरेंस नज़र आता है। सैटर्न खुदा के साथ इंजर्ड मैरिट की बुनियाद पे बगावत करता है। वो समझता है कि खुदा उसे उसकी क्वालिटीज़ और उसके मेरिट्स की बुनियाद पे रिवॉर्ड कर रहा है। सैटर्न की जो रिबेलियन है वो खुदा के साथ नफ़रत की बुनियाद पे ही जर्मिनेट होती है, और वो जहन्नम में हुक्मरानी करना जन्नत की ग़ुलामी से ज़्यादा बेहतर समझता है। लिहाजा अगर सैटर्न का कॉन्सेप्ट लिबर्टी का देखा जाए तो वो बेसिकली खुदा की अथॉरिटी को डायरेक्ट चैलेंज कर रही है। दूसरी तरफ जो लिबर्टी मिल्टन ने बुक 9 के अंदर दिखाई
اور اس نے جو ایڈم اینڈ ایو کے کریکٹرز کے ذریعے اس نے ڈپک کی، اس نے پیش کی ایڈم اینڈ ایو کے ذریعے، اس کے اندر ایک ڈفرنس ہے. دیکھیں، ایک آزادی وہ تھی جو سیٹن کی صورت میں اس نے دکھائی کہ اگر آپ سیٹن کی صورت میں آزاد ہیں اور آپ کو تکبر اور مان ہے تو پھر تباہی آپ کا مقدر ہے. اور آپ اگر آزاد تو ہیں لیکن تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، کہ مین از بورن فری بٹ ہی از فاؤنڈ ایوری ویئر ان چینز. کچھ چینز، کچھ پابندیاں خدا کی لگائی ہوئی ہیں، اور وہ پابندیاں انسان کو خدا سے بغاوت کرنے پہ روکتی ہیں. اور جب آپ اس سے باہر نکلتے ہیں تو آپ سیٹن کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان پابندیوں سے آزاد ہے. لہذا بک 9 اور بک 1 کا جو لبرٹی کا کانسیپٹ ہے وہ ایک دوسرے کے مختلف ہے. یہاں پہ جو لبرٹی ہے ایو کی صورت میں، بیسیکلی دیٹ از اے ڈفرینس آف اوپینین ود گاڈز وے آف ڈوئنگ تھنگس. اگر ہم دونوں کانسیپٹس کو اکٹھے دیتے ہیں، ایک چیز واضح ہے کہ خدا کسی قسم کی بھی حدوں سے نکلنے والی آزادی کو یا اس آزادی کی اجازت وہ کسی صورت میں نہیں دیتا. اس نے وہ آزادی سلب کر کے، خدا کی بنائی ہوئی حدوں سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. پیج نمبر 9 پہ میں نے 4 پیراگراف آپ کے سامنے ڈسکس کیے. 5واں پیراگراف دیکھ رہے ہیں کہ اگلا سین جو کہ ایڈم سیٹن اور ایو کو پورٹرے کر رہا ہے. یہاں پہ ڈرامہ جو ہے وہ اپنی پیک پہ ہے. اگر سین ایڈم کے ساتھ ہے تو یہ ایکسپوزیشن ہے، اگر یہ سین سیٹن کے ساتھ ہے تو یہ ڈیولپمنٹ آف ایکشن، یعنی کہ جب ایڈم اینڈ ایو اکٹھے ہوتے ہیں تو دیٹ از ایکسپوزیشن. اب اس کہانی کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ایو کو جب تنہا ارلی آور آف دا ڈے میں سیٹن نے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور وہ اس کی جانب اپنا رستہ بناتا ہے. ملٹن یہاں پہ ڈسکرپٹیو انداز میں سیٹن کے اس طریقہ کار کو، اس کی اس ایڈوانسمنٹ کو پیش کرتا ہے. اور یہ ڈسکرپٹیو پیسج جو ہے ایک پاز کا پرپز ایکشن کے اندر وہ پورا کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سسپینس کا ایفیکٹ بھی وہ کریٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں گریٹ ایونٹس کے بارے میں تیار کر رہا ہے. یہ پیسج کہ ریچنگ ایو سیٹن فلیٹرز ہر ان دا مینر آف اے کورٹ پوئٹ. سیٹن ٹیلز ہر دیٹ شی از اے گاڈیس امنگ گاڈس. جب اس کے پاس پہنچتا ہے خوشامد کرتا ہے اس کی ایک درباری شاعر کی طرح کہ تم دیوتاؤں کے درمیان ایک دیوی ہو. پیج نمبر 9 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کو پڑھیں گے کہ اس تعریف سے وہ فلیٹر ہو جاتی ہے، موم ہو جاتا ہے اس کا دل، اور اسی مومنٹ وہ یہ اس چیز پہ بھی حیران ہوتی ہے کہ کس طرح ایک سرپنٹ کے پاس یہ بولنے کی طاقت، یہ کیپیسٹی اس نے کس طرح ایکوائر کی. اس نے یہ کیپیسٹی کس طرح ایکوائر کی. پیج نمبر 9 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہمارا چل رہا ہے. وہ مزید کیوریس ہو جاتی ہے، مزید اس کے اندر ایک کیوریاسٹی کریٹ ہو جاتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ جانے، اس بات کو جانے کہ اس ریپٹائل نے یہ طاقت کس طرح حاصل کی. اور یہی ایک موقع تھا کہ جو سیٹن کو ملا. ڈائلاگ اس نے آگے کنٹینیو کیا ایو کے ساتھ، اور وہ اسے بتاتا کہ کس طرح اس نے اس گاڈلی ٹری کو کھایا، اس کا پھل کھایا، اور اس کے بعد اس نے اس کے فزیکل اور انٹلیکچوئل پلیئرز بیان کیے جو اس نے اس فروٹ سے حاصل کیے. ایک من گھڑت کہانی اس نے ایو کو سنائی. ایو جو ہے اس کی انکوزیٹو نیچر سے کمپیل ہوئی، اور وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے دکھاؤ وہ کون سا درخت ہے. اور جب ایو نے وہ درخت دیکھا، اس نے اپنا سر نیچے کر لیا کہ یہ وہ درخت ہے جس کو کھانے سے انہیں منع کیا گیا تھا، شجر ممنوع ہے. اور ایو اسے کہتی ہے کہ اسے اس درخت کو کھانے سے منع کیا گیا. یہاں پہ اس نے ایو کے کردار کی سائیکولوجیکل انڈرسٹینڈنگ کو ملٹن نے دکھایا کہ کس طرح سرپنٹ کی صورت میں آیا ہوا سیٹن عورت کے کردار کی
جو سائیکولوجیکل انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ایکسپلور کرتا ہے. وہ ایک پاورفل ریٹوریکل اسپیچ ڈلیور کرتا ہے اور وہ اپنی اٹینشن ایو سے جو ہے وہ درخت کی طرف مبذول کرتا ہے اور ٹری کو کہتا ہے او سیکریٹ وائز اینڈ وزڈم گیونگ پلانٹ مدر آف سائنس. تو اس طرح وہ اپنا پریشر ایو سے ہٹا دیتا ہے اور ایٹ ونس وہ پھر دوبارہ اس کی توجہ حاصل کرتا ہے اور پھر وہ دوبارہ اس کی خوشامد کرتا ہے. یہ خوشامدیں یہ سارے سلسلے اسی لیے ہیں کیونکہ اس نے اس کو بہکانا تھا, اس نے اس کو پھسلانا تھا. بہکاوے پھسلانے کے لیے اس نے یہ سارے کے سارے ٹولز اس نے استعمال کیے. پیج نمبر 9 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے کہ وہ اسے کس طرح پکارتا ہے, کوئین آف دس یونیورس, اور اسے بتاتا ہے کہ موت کی دھمکیوں کے اوپر یقین رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں, اور وہ اسے اپنے آرگومنٹس کے ذریعے ٹریپ کرتا ہے اس انداز سے کہ اب اس کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے, نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے. اور وہ اسے بتاتا ہے کہ اگر یہ ٹری جو ہے وہ آپ کو اچھائی کا نالج دیتا ہے دین ہاؤ کین اٹ بی جسٹ آف گاڈ ٹو ریفیوز سچ نالج, پھر خدا کو ایسا نالج ریفیوز نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اگر یہ ایول کا نالج دیتا ہے تو پھر دے شوڈ بی افیوز سنس ایول از نون اینڈ اٹ میں بی ایزیئر ٹو شن, کہ اگر ایول کا پتہ چل گیا تو آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں, آپ اسے دبا سکتے ہیں. پیج نمبر 9 کی ہماری ڈسکشن ہوئی کمپلیٹ. پیج نمبر 10 کی جانب بڑھیں گے جہاں پہ ہمارے پاس صرف 2 ہی پیراگراف ہیں. مزید وہ کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ان کی اس کریج کو پریز کرے گا. اب سیٹرن مزید اپنی بات کو لے کے آگے بڑھتا ہے. یہ ڈرامہ چل رہا ہے کہ وہ اسے ابھی بہکاوے میں لا رہا ہے کہ خدا ان کی اس جرت کی تعریف کرے گا کہ انہوں نے یہ فروٹ کھایا ہے. ایو جو ہے مکمل طور پہ نان پلسڈ ہو چکی ہے آرگومنٹس پہ. وہ جو فیمس ٹیمپٹیشن سپیچ ہے اس میں وہ اس کے بہکاوے میں آ چکی ہے, لیکن اتنا بڑا گناہ کرنے سے پہلے وہ رکتی ہے اور سوچتی ہے, اور اس کی تھنکنگ جو ہے وہ بیسیکلی ایک خود کلامی کی صورت میں دکھائی جاتی ہے کہ وہ کس طرح سوچ رہی ہے. اور جب وہ مزید افیکٹو انداز میں سوچتی ہے ٹیمپٹیشن سپیچ سے ہٹ کے, تو وہ یہ آرگو کرتی ہے کہ پروہیبیشن جو ہے وہ ریزنیبل ہے, کیونکہ یہ اسے اس پرابلم کو جج کرنے میں روکتی ہے. یعنی جب آپ کو منع کیا گیا تو کہتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے, اس سے آپ کسی چیز کو جج نہیں کرتے. اور ایول کی اگنورینس اسے گڈنس کی مکمل اہمیت, مکمل امپورٹنس سے دور رکھتی ہے. لیکن آئرنی یہ ہے کہ اس کا کنکلوژن سیٹن کے اس جھوٹ کے اوپر چل رہا ہے کہ اس نے یہ فاربیڈن فروٹ کھایا ہے. وہ ایک جھوٹ اس نے بولا اور اس جھوٹ سے اس نے ایو کو اپنے بہکاوے میں لایا, اور اس نے پھر پوری بنی نوع انسان کی نسل کے لیے تباہی کی بنیاد رکھی. اور وہیں سے انسان اور شیطان کی جنگ انسانی وجود کے اندر چل پڑی. یہ ایو ان مائنڈفل تھی ان ساری چیزوں کی, اور اس نے وہ فروٹ توڑا اور گریڈیلی اسے کھایا. سو امیجیٹ افیکٹ فروٹ کا یہ ہوا کہ اب اسے وہ کہتا ہے دیر از این اپ ایول آف نیچر وچ سائز تھرو آل ہز ورکس, کہ وہاں پہ فطرت کی آہیں سنائی دیتی ہیں. جب اس نے وہ گناہ سرزد کیا تو پھر فطرت کی آہیں سنائی دی. پیج نمبر 10 پہ دوسرا پیراگراف, آخری پیراگراف اس ٹاپک کا دیکھنے جا رہا ہوں کہ سیٹن جو ہے اس کا انکاؤنٹر ایو کے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملٹن نے یہاں پہ ہیومن نیچر کے پرومیننٹ فیسٹس کو بھی ایکسپوز کیا کہ انسان کے وجود کے اندر انٹرنل اور ایکسٹرنل کانفلکٹس دو اپوزنگ فورسز کے اندر چل رہے ہیں. کیوریوسٹی, وینٹی, لو آف فلیٹری, سیلف پروجیکشن, سیلف انٹرسٹ, فیلئر ٹو ڈسٹنگوش بٹوین اپیئرنس اینڈ ریالٹی, گریڈ ایکسیٹرا. یہ وہ کانفلکٹ ہیں, ایکسٹرنل کانفلکٹ ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ نہیں سمجھ پاتے
کسی کے بہکاوے کو اور آپ اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں. اور یہ ساری کی ساری چیزیں بنی نوع انسان کی فطرت سے تعلق رکھتی ہیں. لہٰذا ایو کی پرسنالٹی ایڈم کے مقابلے میں زیادہ اٹریکٹیو نظر آتی ہے، کیونکہ انسانی فطرت کی دی ہوئی ان ساری خوبیاں یا خامیاں یہ ساری ایو کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں، اور وہ نارمل ایوریج کامن ہیومن بینگ کے زیادہ قریب ہے ایڈم کے مقابلے میں. تو یہ وہ ڈرامہ تھا فال کا جو پیراڈائز لاسٹ بک 9 کے اندر پیش کیا گیا. اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.